اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبین قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمین فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالوا تاللہ لقد علمتم، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے والے نہیں ہیں، ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، انہوں نے کہا کہ اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیہ، پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو ہم جس کے چاہے درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 73، 74، 75، 76۔ اس آیت کریمہ کے اندر گزشتہ کل کے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی اور یہاں پر آ کے رک گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا وہ پیالہ، چاندی کا جو پیالہ تھا جس میں غلہ ناپتے تھے، وہ پیالہ کس نے لیا، چوری کس نے کی۔ آج اس کا ذکر ہے کہ چوری کس نے کی اور لیا کیا اور کس کے سامان میں وہ پیالہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، انہوں نے کا جو ذکر ہے اس سے مراد وہ قافلہ ہے، جن قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا اور عزیز مصر نے کھائی، وہی قافلہ مراد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ یعنی برادران یوسف علیہ السلام، یوسف کے جتنے بھائی تھے، چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے۔ اس وقت کیا ہے، بادشاہ کا حکم نہیں معلوم۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یا اس سے بھی اوپر، اور اس وقت کے دور میں بادشاہ اگر اپنے بھائی کو اپنے پاس اگر رکھنا چاہتے تھے نہیں رکھ سکتے تھے، بادشاہ کا حکم تھا اس وقت۔ تو یوسف علیہ السلام وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ رہیں، یعنی بنیامین۔ تو اب بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ کیا برادران یوسف علیہ السلام چونکہ اس منصوبے سے بے خبر تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے تیار کیا تھا، اس لیے قسم کھا کر انہوں نے اپنے چور ہونے کی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی نفی کی۔ یعنی اگر تمہارے سامان وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قافلہ سے کہا کہ اگر تمہارے سامان کے اندر وہ پیالہ، چاندی کا پیالہ جس میں ہم غلہ ناپتے تھے، اگر تمہارے پاس اگر مل گیا تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ تو یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا تھا جس کا پیالہ
جس کی اس نے چوری کی ہوتی تھی۔ تو بادشاہ کے دور میں اگر کوئی چور پکڑا جاتا تھا تو جس کا چوری کرتا تھا اسی کے پاس اسی کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ اب حضرت یوسف کا پیالہ چوری ہوا، اب جس کے پاس ملا تو اس چور کو لا کر کے اسی کے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہی تھی، یعقوب سے لے کر کے یوسف تک، اور پھر تو اس وقت جو ہے یہی سزا تھی کہ جس کا چوری کرتا اسی کے سپرد کر دیا جاتا چوروں کو، جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی۔ یہ قول بھی برادران یوسف علیہ السلام ہی کا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ یوسف علیہ السلام کے مصاحبین کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہ بادشاہ کے دین میں وہ اپنے بھائی کو پکڑ نہ سکتے تھے، اس قول کی نفی کرتا ہے، اس قول کی نفی کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان زنبیل سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، پہلے بھائیوں کی سامان تلاشی لی، پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کا سامان دیکھا۔ جب پہلے اور جو 11 بھائی تھے وہ 10 بھائی کا پہلے سامان تلاشی لی، بعد میں پھر بنیامین کا سامان دیکھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ تو یہ جو پیالہ تھا نا، تو یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو وہ غلام چاکر نوکر تھا اسی سے کہا کہ یہ بنیامین کے سامان کے ساتھ یعنی غلے کے ساتھ یہ پیالہ بھی رکھ دینا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے کیا تھا۔ اب چونکہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، بادشاہ کا حکم نہیں ہے، وہاں نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ رہے، اور حضرت یوسف چاہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھوں، تو یہ سوچا سمجھا منصوبہ یہ حضرت یوسف نے بنایا کہ یہ پیالے کے بہانے میں ہم اپنے بھائی کو رکھیں گے، اور وہی ہوا۔ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ بنیامین کے سامان میں رکھ دے، اور رکھ دیا، یعنی ہم نے وحی کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی۔ یہ اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی اور وحی کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی صحیح غرض کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرنا جس کی ظاہری صورت ہیلا اور قید ہو جائز ہے، تو ایسی صورت جائز ہے، بشرطی کہ وہ طریقہ کسی نص شرعی کے خلاف نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو۔ یہ آپ تفسیر اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تفسیر ایک عربی کتاب آتی ہے فتح القدیر، کئی جلدوں میں ہے، اس کے اندر یہ تفسیر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یعنی بادشاہ کا مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا اس کی روح سے بنیامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا۔ دیکھ لیں، دے دیا ہے، یعنی بادشاہ کا مصر میں جو قانون اور دستور رائج تھا اس کی روح سے بنیامین کو اس طرح روکنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اہل قافلہ سے ہی پوچھا کہ بتلاؤ اس جرم کی کیا سزا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی عنایات اور مہربانیوں سے بلند مرتبہ عطا کیا، ظاہر سی بات ہے پریشانی کے بعد، مصیبتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ عہدہ اور منصب پر فائز کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یعنی ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ہوتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے۔ بنگلہ میں ایک کہاوت ہے اور وہ شعر ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنا کے بڑوں والے بڑوں سے ہی نائیں، یعنی
آدمی اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ بڑا نہیں ہے، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے وہ بڑا نہیں ہے۔ 10 آدمی اگر کہے کہ نہیں اخلاق مند ہے، وضاقت اچھا ہے، آدمی بڑے ہیں، بڑے عالم ہیں، تو وہ آدمی بڑا ہے۔ کسی کے اپنے آپ کی تعریف کرنے سے کوئی آدمی بڑا نہیں بن جاتا۔ تو یہی ہر عالم سے بڑھ کر بھی کوئی دوسرا عالم ہے، اور دوسرا عالم کون ہے؟ اس لیے کوئی صاحب علم اس دھوکے میں مبتلا نہ ہو کہ میں ہی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گیا، لیکن کبھی بھی اس کے دل کے اندر یہ گھمنڈ اور مبتلا نہیں ہوا کہ میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں۔ وہ سب کی عزت کرتے تھے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا بن کر کے رہتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی عالم سے بڑھ کر اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو پتہ یہ چلا، اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ جتنا بھی آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں سب سے بہت بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے بڑا جانکار ہوں۔ نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اپنے آپ کو آپ ہمیشہ چھوٹا بن کر کے رہیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہیں پروگرام تھا، اور اس پروگرام کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو کو بھی شریک ہونا تھا۔ تو پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ میں تو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، لیکن جب مولانا ابوالکلام آزاد کے بولنے کی باری آئی تو انہوں نے گہرائی میں جب جا کر کے پہنچا اور ایسی ایسی باتیں کی تو پنڈت جواہر لال نہرو پریشان ہو گئے اور کہا کہ واقعی اگر میرا علم کم ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد سے کم ہی ہے۔ تو گویا کہ ہر عالم سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی عالم ضرور ہے، اور سب سے بڑھ کر کے عالم اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔